بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ۔ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء شافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 109، مقامات عشق۔ حصہ سوم۔ عشق کے بارے میں اور کچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف طرق سے مروی ہے پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی ہے۔ سوید بن سعید ان علی بن مسہر ان ابی یحییٰ القطات ان مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً من عشق وعفا وکتم فمات فہو شہید۔ جو کسی پر عاشق ہو گیا اور پاک دامن رہا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا جس سے وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔ یہی روایت سوید بن سعید نے بروایت ابن مسہر ان ابن ہشام ابن عروہ ان ابیہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نقل کی ہے اور اسے مرفوع کہا ہے۔ یہی روایت خطیب نے بروایت الزہری ان المعافی بن زکریا ان عتبہ بن ان ابن الفضل ان احمد بن مسروق بیان کی ہے، اور بروایت زبیر بن بکار ان عبد العزیز الماجشون ان عبد العزیز بن ابی حاتم ان ابن ابی نجیح ان مجاہد ان ابی عباس بھی مروی ہے۔ مذکورہ بالا اسانید اور حدیث مذکورہ بالا مروی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین و آخرین اور رب العالمین کے رسول و پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا پر پڑی تو فرمایا سبحان مقلب القلوب، پاک ہے دلوں کو لوٹ پھیر کرنے والی ذات۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ لیکن جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تو خود خدائے قدوس نے عرش پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا۔ ولایت نکاح کے تمام امور خود خدائے قدوس نے انجام دیے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے یہ آیت اتاری وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ الاحزاب 37۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو یاد کرو جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک اور عورت سے انہیں عشق ہو گیا تو انہوں نے اس سے بھی نکاح کر لیا اور 100 عورتیں پوری کر لیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ امام مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حبیبۃ رسول اللہ رب العالمین کہا کرتے تھے۔ ابو القیس مولا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یا نہیں۔
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے تو قابو سے باہر ہو جاتے تھے۔ سعید بن ابراہیم ان عامر ابن سعید ان ابیہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ براق پر سوار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ سے انتہائی درجے کی محبت تھی اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ متئی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رومی باندی خریدی۔ اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ ایک دن وہ خچر سے گر پڑی تو آپ دوڑے اور اس کے چہرے سے مٹی جھاڑنے لگے، پھر فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ اس کا منہ چومنے لگے۔ یہ رومی باندی اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی، بطرون انت قالون، اے میرے مولا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ بھاگ نکلی، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور فرمانے لگے، قد کنت احسبنی قالون فانصرفت فالیوم اعلم انی غیر قالون۔ میں اپنے کو واقعی اچھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن وہ بھاگ گئی تو آج میں یہ سمجھا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ ابو محمد بن حزم کہتے ہیں، خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین میں سے اکثر عشق میں مبتلا ہوئے۔ ایک شخص حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں نے اتفاق سے ایک عورت کو دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ آپ نے جواب دیا، ذالک ما لا یملک، یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں۔ فالجواب وباللہ التوفیق، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جائز و نافع اور مضر اور ناجائز محبت میں فرق و امتیاز کر لیا جائے۔ صرف عشق و محبت بحیثیت عشق و محبت کے نہ موجب مداح اور قبول ہے اور نہ قابل مذمت و انکار۔ یہاں ہم نافع و جائز محبت اور حرام و ناجائز محبت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ علی الاطلاق نافع ترین اور واجب ترین اور اعلیٰ اور اجل محبت اس ذات کی محبت ہے جس کی محبت انسان کی فطرت و جبلت میں داخل ہے۔ اسی محبت سے زمین و آسمان قائم ہے اور یہ محبت ساری مخلوق کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی محبت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اصل راز ہے۔ الہ یا اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، جس کی تعظیم کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے ذلت و خاکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت صرف ایک ہی صحیح ہے، یعنی اس وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے۔ عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع اور ذلت کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے، اس عبودیت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ عبودیت میں کسی کو شریک بنانا عظیم ترین ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی اور سے محبت کی جا سکتی ہے تو ذات الہی کی محبت کے ضمن میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے وجوب پر ساری آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوت دلالت کرتی ہیں، اور وہ فطرت دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ عقلیں دلالت کرتی ہیں جو انسان میں خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ وہ نعمتیں دلالت کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرے اسے نوازے، اس سے محبت کرے۔ اسی وجہ سے اس ذات کی محبت نہایت اہم ہے۔ انسان پر جس قدر بھی احسانات ہیں وہ اسی کے احسانات ہیں۔ مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے وہ بھی اس وحدہ لا شریک ہی کے احسانات ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تُجْأَرُونَ۔ النحل 53۔ اور جو نعمت تم کو پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی مصنوعات و کمالات اس کی جلالت و عظمت اور وجوب محبت پر دلالت کرتی ہے۔ عشق و محبت کے اصل دوائی دو ہیں، جلال اور جمال۔
یہ دونوں امر علی الاطلاق بدرجہ اتم صرف ذات الہی کے اندر پائے جاتے ہیں، دوسرے کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ ہمہ قسم جمال اسی کے لیے ہے اور اسی کی جانب سے ہیں، اس لیے من کل الوجوہ اس کی ذات محبت کی مستحق ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران 31۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو اور اللہ تمہیں بھی دوست رکھے گا۔ اور ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، المائدہ 54۔ مسلمانوں، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو موجود کرے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ولایت موالات کی اصل محبت ہے اور محبت کے بغیر موالات نہیں پائی جا سکتی، جس طرح عداوت کی اصل بغض اور نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ایمان والے اللہ سے موالات رکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے موالات رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، بس اللہ اپنے بندوں سے اسی قدر محبت کرتا ہے جس قدر وہ اللہ سے موالات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے موالات کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خفا اور ناراض ہوتا ہے، بخلاف اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے موالات و محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے محبت و موالات کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے محبت و موالات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خفا اور ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا ہمسر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، البقرہ 165۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنے بنائے ہوئے شریکوں اور مثیلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر بنا دیتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، الشعراء 97 تا 98۔ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے کہ ہم نے تمہیں پروردگار کے برابر سمجھ لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر اسی لیے بھیجے کہ توحید فی المحبت کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ اپنی ساری کتابیں بھی اسی غرض سے نازل فرمائیں، ابتدا سے لے کر آخر تک جس قدر بھی رسول اور پیغمبر آئے اسی توحید فی المحبت کی دعوت کی غرض سے آئے۔ اسی توحید فی المحبت ہی کے لیے آسمان، زمین، جنت اور دوزخ پیدا کیے گئے۔ جنت اللہ نے توحید والوں کے لیے بنائی اور اس کی محبت میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک قرار دینے والے کو مشرک کہا اور ان کے لیے جہنم بنائی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، لا یؤمن عبد حتی یکون الرسول احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کی محبت کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا حتی اکون احب الیک من نفسک، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لوازم محبت کا یہ حکم ہے تو پھر رب العالمین کی محبت و عبادت کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کی محبت کیوں
मुकद्दम ना होगी। बंदों के पास अल्लाह ताला की जानिब से जो कुछ पहुंच रहा है वो इस अमर की दावत दे रहा है कि अल्लाह ताला ही से मोहब्बत की जाए और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसी से मोहब्बत की जाए। जिससे अल्लाह ताला कराहत और नफ़रत करता है उससे कराहत और नफ़रत की जाए। अल्लाह ताला का देना और ना देना, बख्शिश और इब्तिलाएँ, कब्ज़ व बसत, अदल व फ़ज़ल, मारना जलाना, लुत्फ़ व करम, रहमत व एहसान, सतरपोशी और हिल्म और सब्र, इजाबत दुआ, दफ़ा कर्ब व तकालीफ़, मुसीबत ज़दों की इयानत व इमदाद, ये सब मेहरबानियाँ और बिला गर्ज़ मेहरबानियाँ हैं। हालांकि अल्लाह ताला बंदों से मिनल वजूह मुस्तगना और बेपरवाह है। ये तमाम बातें इंसान को इस अमर की दावत दे रही हैं कि इबादत व मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह ताला की है और उसी से की जाए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मासियत व नाफरमानी की जो क़ुव्वत दे दी है उसी से मासियत के असबाब मुहैया कर देता है। फिर भी उनकी सतरपोशी करता है और बंदे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। उस वक्त तक उनकी मुहाफ़ज़त व निगरानी करता है जब तक बंदे मासियत व नाफरमानी करते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। फिर भी वो उनकी इयानत व इमदाद करता है और उन्हें अपनी नेमतों से नवाजता है। ये तमाम उमूर मुतकाज़ी हैं कि बंदे सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से मोहब्बत करें। अगर ऐसा सलूक बल्कि इससे भी कमतर दर्जे का सलूक किसी इंसान के साथ कोई दूसरा करे तो वो अपने दिल में ऐसे आदमी के साथ मोहब्बत बाकी नहीं रख सकता। बस बंदे कामिल जमीयत ख़ातिर के साथ हमातन उस ज़ात से मोहब्बत क्यों ना करें जो हमा किस्म की नाफरमानियों और गुनाहों के बाद भी अपने बंदों के साथ एहसान करती है और बंदों की हर सांस उसके एहसानात से गराबार है और खैर व फलाह की तमाम तर बरकतें उसकी जानिब से उतरती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को बदअमली में देख कर भी उसे नेमतें देता है और नेमतें देकर खुश होता है। अल्लाह ताला तो उनसे बिल्कुल मुस्तगना और बेपरवाह है। बंदे गुनाह और नाफरमानी करते हैं और उससे बुग़्ज़ व इनात का सबूत देते हैं। हालांकि बंदे हर हाल में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। बंदों के गुनाह और मासियत अल्लाह ताला की खैर और उसके एहसानात व इनामात को नहीं रोकती। बंदों की शूमी आमाल और नहूसत इस्यान रब्बुल आलमीन के एहसानात को बंद नहीं कर देती। बस वो कुलूब जो उस शान के खालिक से मोहब्बत ना करें बल्कि दूसरों से मोहब्बत करें वो किस कदर मनहूस होंगे। कोई आदमी अगर तुमसे मोहब्बत करता है या तुम उससे मोहब्बत करते हो तो अपनी अपनी अगराज की बिना पर करते हो, लेकिन रब्बुल आलमीन अपनी गर्ज से नहीं तुम्हारे लिए और तुम्हारी ही गर्ज के लिए तुमसे मोहब्बत करता है। जैसा कि एक हदीस कुदसी में है, अब्दी कुल्लु युरीदुका लिनफ्सी व अना उरीदुका लक। मेरे बंदे, हर शख्स तुझे अपने लिए चाहता है और मैं तुझे तेरे लिए चाहता हूँ। बस बंदों को शर्म आना चाहिए कि इस शान के परवरदिगार से वो एराज़ करते हैं और दूसरों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की मोहब्बत में गर्क व महवर रहते हैं। नीज़ ये कि मखलूक में से कोई भी उस वक्त तक भलाई और अच्छा मामला नहीं करता जब तक कि वो अपना फ़ायदा ना सोच ले, लेकिन रब्बुल आलमीन की शान ये है कि तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए और तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हारे साथ भलाई और अच्छा मामला करता है और चाहता है कि तुम्हें बड़े से बड़ा फ़ायदा और आला से आला नफ़ा पहुँचे। नेकी करो तो 1 दिरहम के इवज़ 10 और 10 से लेकर 700 तक और उससे भी ज़्यादा तुम्हें नफ़ा मिलेगा, और अगर गुनाह करो तो 1 के बदले में 1 ही सज़ा दे और तौबा कर लो तो वो भी माफ़ कर दे।